السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں۔ آج ہم آپ کو دو بڑی خبریں دیں گے۔ ایک تو کیا جنرل قمر باجوہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو سائفر ٹرائل کیس ہے اس میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں اور وہ پیش ہوں گے۔ یہ وہ کیا دھوکہ دے رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے، اور اس میں فوج کے ادارے کا کیا رول ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر جو آج اس پر بھی بات کریں گے، اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کوسچنیبل ہیں، جو ہمارے صحافی دوست اور بہت اچھے تحقیقاتی صحافی ہیں عمر چیمہ صاحب کی سٹوری ہے کہ سراج الدین حقانی وہ موصوف سفر کرتے رہے پاکستانی پاسپورٹ پر، جو کہ جن کو امریکہ حقانی نیٹ ورک کے نام سے، جو اس وقت طالبان کا سب سے زیادہ ڈیڈلیسٹ دہشت گرد گروہ تھا، وہ قرار دیتے تھے، اس کے سربراہان میں شمار کرتے تھے۔ تو وہ ان کے پاس پاسپورٹ اور یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ تو چلیے اس کہانی سے سٹارٹ لیتے ہیں، اور آپ کو اس کہانی میں وہ جو سرل میڈا کی سٹوری تھی ڈان والی، اس پر کے بھی آپ کو ملیں گے فٹ پرنٹس اس سٹوری میں۔ وہ دیکھیے جی، عمر چیمہ صاحب کی جو سٹوری ہے اس کے مطابق سراج الدین حقانی موصوف جب قطر جاتے تھے، جو طالبان اور امریکہ میں مذاکرات چل رہے تھے، تو وہ پاکستانی پاسپورٹ پر سفر کرتے تھے، جو کہ ان کو 5 سال کے لیے جاری ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی بات اس طرح باہر آئی کہ جب وہ ایک دفعہ جانے کے لیے قطر پشاور ایئرپورٹ کے امیگریشن کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے تھے، تو ایک پاکستانی صحافی نے بھی اسی جہاز میں سفر کرنا تھا قطر کا۔ تو اس نے دیکھا کہ سراج الدین حقانی نے اپنی امیگریشن کرانے کے لیے جب پاسپورٹ نکالا تو وہ پاسپورٹ پاکستانی تھا، اور وہ اس کے اوپر جا رہے تھے قطر۔ اور وہ پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کے وہ بڑا کنفیوز رہے، اور ابھی حال ہی میں انہوں نے اس صحافی نے، یعنی کہ مذاکرات ختم ہوئے، کنکلوڈ ہوئے، کوئی 3 سال ہونے والے ہیں، تو ان صحافی کو حال ہی میں ان کو ہوش آیا، اور وہ پاسپورٹ حکام کے پاس گئے، اور ان کو جا کر انہوں نے کہا کہ یار میں نے وہ سراج الدین حقانی کے پاس پاکستانی پاسپورٹ دیکھا تھا۔ تو پاسپورٹ حکام نے فوراً فون اٹھایا، کالز کی ہیں، یہ وہ چیک کروایا، تو پتہ چلا کہ ہاں یار سراج الدین حقانی کے نام پر تو ایک پاسپورٹ پاکستانی جاری ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے فوری طور پر پاسپورٹ کو بلاک کیا، اور پھر انہوں نے تحقیقات کی کہ یہ کنہوں نے جاری کیا تھا۔ تو 2 لوگ، ایک جس نے پاسپورٹ پرنٹ کیا تھا اور ایک جس نے پاسپورٹ اپروو کیا تھا، ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور جب ان دونوں سے تفتیش ہوئی تو ان دونوں نے یہ بتایا، ان میں سے جو جنہوں نے اپروو کیا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے آفیسر کا حکم تھا کہ آپ نے سراج الدین حقانی کو یہ پاسپورٹ دینا ہے۔ اس کے کہنے پہ ہم نے وہ پاسپورٹ سراج الدین حقانی کو بنا کے دیا تھا، اور وہ اس کے اوپر سفر کر رہے تھے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ جی کون تھے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے اہلکار، تو انہوں نے کہا جی یہ میں نہیں بتا سکتا کہ وہ کون تھے، مجھے کیا پتا، وہ تو بس انہوں نے فون کیا تھا اور اپنا تعارف کروایا تھا، ہو سکتا ہے انہوں نے اصلی نام ہی نہ بتایا۔ اب وہ جو جسے کہتا ہے نا 2 لوگ جنہوں نے پاسپورٹ آفس میں تھے، ان کو تو آپ نے پکڑا ہوا، انٹیلیجنس والے کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ بات یہ ہے، یہی بات ڈان لیکس والی سٹوری میں، جو سرل میڈا کی ون آف دا بیسٹ سٹوری ہے پاکستانی پرنٹ میڈیا کی، اس میں یہی بات تو شہباز شریف صاحب جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، 2016 میں ہونے والی اس ہائی لیول سیکیورٹی میٹنگ میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف اور اس وقت کے ڈی جی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ جماعت الدعوہ اور لشکر طیبہ کے لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، اور آپ کے لوگ آئی ایس آئی کے آ کے ان کو تھانے میں سے چھڑوا کے لے جاتے ہیں، تو ہم کیسے ان دہشت گرد گروہوں کو ڈسارم کریں؟
ٹھیک ہے. تو اب یہی حال یہاں پر ہے کہ ہمارے پہ الزام لگتا تھا کہ وہ سراج الدین حقانی اور ان کا دہشت گرد نیٹ ورک جو حقانی نیٹ ورک ہے وہ پاکستان میں بیسڈ ہے, پاکستان ڈبل کھیل رہا ہے, حقانی نیٹ ورک سے پاکستان کے روابط ہیں, سب کچھ ہے. تو وہ یہاں پر ثابت ہوتے ہیں کہ نہیں, ہماری انٹیلیجنس ایجنسی اس کو پاسپورٹ جاری کروا رہی ہے. اور دوسری بات, قطر میں وہ مذاکرات کرنے جاتے تھے, افغانستان کی حکومت نے تو ان کو پاسپورٹ دینا نہیں تھا, تو پھر پاکستان نے ہی پاسپورٹ دینا تھا نا, اور پاکستان کے ہی تو وہ پاس چھپے ہوئے تھے, ہم بھی تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور آج افغانستان سے یہاں پر دہشت گردی ہو رہی ہے. ہم اسی سراج الدین حقانی اور ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹی ٹی پی کو روکیں, تو پتہ ہے آپ کو سراج الدین حقانی ہمیں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہم نے نہیں روکنا, یہ ہمارے مسلم بردر ہیں. جب افغانستان میں امریکہ موجود تھا تو انہوں نے ہمارے لیے لڑائی لڑی ہے, اور وہ لڑائی کیا تھی کہ انہوں نے پاکستان کے اندر ہمیں ایک بفر زون کریٹ کر کے دیا ہوا تھا جس میں ہم لوگ رہتے تھے. ٹھیک ہے. یہ کڈنیپنگ فرام رینسم, ڈرگ سے جو پیسہ کماتے تھے وہ ہمیں بھی اس میں حصہ ملتا تھا, جس سے ہم افغانستان میں دہشت گردی کا کاروبار چلاتے تھے. تو اب اگر یہ ہمارے آ رہا ہے کہ تمہارے یہاں دہشت گردی کا کاروبار چلا رہے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ اپنے مسئلے خود سارٹ آؤٹ کرو, ان سے بیٹھ کے مذاکرات کرو, یہ شریعت چاہتے ہیں, جو بھی چاہتے ہیں ان کو دو. یہ ہمیں بدلے میں ملا. تو کیا اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی جنہوں نے یہ مجرمانہ کام کیا؟ ان سراج الدین حقانی, ان لوگوں کو پاکستان میں رکھ کے, ان کو یہ پاسپورٹ دلوا کے, ان کو انٹرنیشنل ٹریولز کروا کے, ان کو فنڈنگ کر کے, اور افغانستان میں جو حکومت پھر ٹاپل کی گئی, جس کے بعد افغانستان کی ایک پوری جنریشن کی ہم نے فیوچر تباہ کر دیا. وہ پڑھ رہے تھے, وہ نئی نئی جابز کر رہے تھے, اپنے زندگیاں آگے بڑھا رہے تھے. اب وہاں پہ یہ آ کے دہشت گرد بیٹھ گئے ہیں, اور انہوں نے خواتین کی تعلیم پر بھی پابندی لگوا دی ہے, نوجوانوں کے لیے جابز ختم ہو گئی ہیں, فیوچر ختم کر دیا ہے, اور پاکستان میں دہشت گردی شروع کروا دی ہے. کوئی ان کا ہمیں حساب لے کے دے گا؟ ٹھیک ہے. کیوں نہیں اس انٹیلیجنس اہلکار کو گرفتار کیا گیا جس نے فون کر کے کہا تھا کہ سراج الدین حقانی کو پاسپورٹ دو؟ کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی. تو پھر یہ دو بیچارے کیوں قیمت ادا کریں جی جیل میں؟ جب پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کے اس وقت کی ISI کے لوگوں نے یہ سب کچھ کام کیا ہوا ہے, اور ان کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تو فوجی ہیں. اس ملک میں سویلین کو جتنی مرضی جوتیاں مار لو, فوجی ملک تباہ بھی کر دیں, آدھا ملک توڑوا بھی دے, تو آپ ان کو پوچھ نہیں سکتے کہ جی وہ تو نیشنل سیکورٹی کے نام پہ جو مرضی کرتے پھریں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مجرم تو میں اور آپ سویلین ہیں اس ملک کے اندر. فوج کے کور کمانڈر ہاؤس پہ 9/11 ہو جاتا ہے جی اگر حملہ ہو جائے لاہور پہ. ٹھیک ہے. GHQ میں بلوائی گھس جائیں جی 9/11 ہے, تو جی فوج اتنی دفعہ ہمارے PTV کی بلڈنگ پر قبضہ کرتی ہے, پرائم منسٹر آفس پر قبضہ کرتی ہے, پارلیمنٹ پر قبضہ کرتی ہے, جنگلے ٹاپ کے اندر جاتی ہے, وہ کیا ہم سویلینز کا, ہمارے منتخب نمائندوں کا, ہماری ول آف پیپل کا, ہمارے آئین کا 9/11 نہیں ہے؟ اس پر کوئی کیوں نہیں پوچھ سکتا؟ اس پر کوئی نہیں پوچھ سکتا. اس پر وہ کہتا ہے نہیں ہمارے ڈکٹیٹر مشرف کو بھی ہم آپ کو ٹرائی نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. تو اتنا یہ ملک کس طرح آپ نے بنانا ریپبلک بنا دیا ہے. پھر اب دیکھیے وہ موصوف جنرل باجوہ جس نے یہ ملک مکمل طور پہ معاشی طور پہ تباہ کیا ہے, یہ ہائیبرڈ نظام جلا کے 2016 آنورڈز. اب وہ عمران خان صاحب نے گزشتہ دنوں سائفر کیس میں جب صحافیوں سے پہلی دفعہ گفتگو کی تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس میں امریکی ایمبیسی کے اہلکاروں کو اور جنرل باجوہ کو فریق بناؤں گا اور ان کو ایز اے وٹنس بلاؤں گا, کیونکہ ان کے کہنے پر میری حکومت گرائی گئی ہے اور میں نہیں چھوڑوں گا. اب پہلی بات تو یہ بہت ہی بھونڈی سی اسٹیٹمنٹ تھی, کیونکہ امریکی جو سفارتی عملہ ہے اس کو سفارتی استثناء ہوتا ہے, ان کو ان عدالتوں میں بلا ہی نہیں سکتے, نہ ہی وہ آئیں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات جنرل باجوہ والی, بھئی کیس بڑا سادہ سا. ٹھیک ہے. کیس یہ نہیں ہے کہ اس سائفر میں کیا لکھا تھا, کیس یہ ہے کہ آپ اس سائفر کو پبلک کر سکتے تھے کہ نہیں. یہ عمران خان صاحب کے خلاف کیس ہے اور یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چل رہا ہے. لیکن اب جنرل باجوہ موصوف, وہ ہمارے سینئر صحافی ہیں تحقیقاتی انصار عباسی صاحب,
انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کے قریبی ایک سورس نے، حالانکہ مجھے پورا یقین ہے جنرل باجوہ نے خود ان کو کہا ہے، انصار واسی صاحب لیکن بڑے آدمی ہیں، تو بطور صحافی ایتھیکلی انہوں نے کرنا بھی یہ تھا کہ وہ سورس تو نہیں بتا سکتے تھے کہ کون ہے، تو انہوں نے جنرل باجوہ کے بجائے کہا کہ ان کے قریبی ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر عدالت میں مجھے موقع ملے گا تو میں جانے کو تیار ہوں سائفر کیس کا حصہ بننے کے لیے، لیکن اینڈ میں کہتے ہیں مجھے فوج کی اجازت درکار ہوگی۔ پہلی بات ہے جنرل باجوہ کو پتہ ہے کہ فوج ان کو یہ کبھی اجازت نہیں دے گی، ٹھیک ہے، کیونکہ فوج کبھی بھی اپنے چیفز کو پراسیکیوٹ یا عدالتی کارروائیوں کا حصہ نہیں بننے دیتی۔ ایک دفعہ وہ اس وقت کے جنرل اسلم بیگ وہ آئی ڈی اے والے اسکینڈل میں حصہ بنے تھے، اور پھر اس میں فوج کو اتنی امبیرسمنٹ کا سامنا ہوا کہ آپ لوگ یوں پیسے بانٹ کے آپ پیپلز پارٹی کے خلاف ایک سیاسی اتحاد بنواتے رہے، الیکشن رگ کرواتے رہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تو وہ پھر اب ایسے پنگوں میں نہیں پڑیں گے کہ وہ جنرل قمر باجوہ کو جانے کی اجازت دیں گے، وہ کہیں گے سر آپ بیٹھیں گھر، آپ اب گولف کھیلیں، 12 ارب آپ نے بنا لیا ہے، باہر گھومیں، عیاشی کریں، ملک کی لٹ گئی ہر چیز، تو خیر ہے آپ کے تو 12 ارب بن گئے نا، آپ اب بس عیاشی کریں، وی ول ٹیک کیئر آف عمران خان، ہم نے تننا ہے، ہم تن لیں گے اس کو، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے کہنا نہیں ہے، باجوہ صاحب عیاشی کریں، ایک ہیڈ لائن انہوں نے بنوا لیا کہ میں تو پیش ہونے کو تیار ہوں، تو بھائی آؤ نا، آ کے حساب دو، اپنے 12 ارب کا حساب دو، 12 ارب کے ساتھ کہاں سے بنائے ہیں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔